السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے قرآنی معلومات، اور قرآنی معلومات میں ہم لوگ بہت ساری چیزیں پڑھ چکے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے 12 کوشچن ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ لاسٹ ہم نے پڑھا تھا وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب کوشچن نمبر 13 ہے، آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ یعنی قرآن کی 30 پارے ہیں، تو 30 پاروں میں سے ایسی کون سی آیت ہے جو سب سے اینڈ میں نازل ہوئی؟ جیسے ہم نے پڑھا کہ سب سے اسٹارٹ میں پہلے آیتیں کون سی آیتیں نازل ہوئیں؟ سورۃ العلق کی، سورۃ العلق کی۔ تو اسی طریقے سے سب سے اینڈ میں کون سی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی؟ تو یہاں پہ دیا ہوا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 3۔ لیکن یہاں یہ درست نہیں لگ رہا مجھے۔ آخری آیت جو نازل ہوئی تھی سورۃ البقرہ کی، ایک منٹ میں چیک کروں۔ یہاں پہ آپ کو سورۃ الانعام کی جگہ آپ کو کرنا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 281۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 281۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر کتنا ہے؟ 281۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ۔ اللہ یہاں پہ جو دیا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ قرآن میں خواتین کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ یعنی عورتوں کے نام پہ کتنی صورتیں ہیں؟ ایک ہی صورت ہے، مریم، سورہ مریم۔ قرآن میں مرد کے نام پہ کوئی بھی صورت نہیں ہے، لیکن کون سے ہیں؟ نبیوں کے نام، اور کسی کے علاوہ نہیں، لیکن اور کسی کی نام پہ صورت ہے، لیکن سورہ مریم جو ہے یہ کس کے نام پہ ہے؟ عورت کے نام پہ، سورہ مریم۔ ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ مدنی صورتیں کس پارے میں ہیں؟ مدنی صورت اور صورت کو کہتے ہیں، کون بات کر رہا ہے بیچ میں؟ بیٹا مائک آف کر دیے آپ کا۔ سب سے زیادہ مدنی صورتیں کس پارے؟ مدنی صورت کہتے ہیں اس صورت کو جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مدنی صورت کہتے ہیں اس صورت کو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا، چاہے آیتیں ہوں چاہے صورتیں ہوں، ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مدنی صورت، مدنی آیات۔
تو سب سے زیادہ مدنی صورت ہے پارہ نمبر 28 میں، پارہ نمبر 28۔ سورہ الانسان کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ الانسان کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ دہر کو سورہ الانسان کہا جاتا ہے۔ 29ویں پارے میں سیکنڈ لاسٹ جو سورت ہے اس کو سورت الدہر، سورت الانسان کہا جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعہ کی فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن کون سی نماز میں؟ فجر نماز میں۔ ہاں، فجر نماز میں سورہ سجدہ، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور سیکنڈ رکعت میں سورہ الانسان پڑھتے تھے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ یعنی سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے، کس کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ جمعہ کے روز مسلمان کون سی تلاوت کرتے ہیں جن کی وجہ سے فتنہ دجال سے بچا جاتا ہے؟ یعنی جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھی جاتی ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دجال کے فتنے سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ سورۃ الکہف، جو 15 پارے پر، وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ہر آیت کے آخر میں را آتا ہے؟ یعنی جو بھی اس کی آخری آیت اینڈ ہو رہی ہے تو اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ را آ رہا ہے۔ تو ایسی جو ہے دو صورتیں، ایک سورۃ القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ فَحِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ تو آخر میں کیا آ رہا ہے؟ را آ رہا ہے۔ اور دوسری سورۃ الکوثر ہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو دیکھیں دونوں سورتوں کے آخری حرف، ہر آیت کا آخری حرف کون سا حرف ہے؟ بتائیں کون سا حرف ہے؟ را۔ قرآن پاک میں کس واقعہ کو بہترین واقعہ کہا گیا ہے؟ کون سا ایسا واقعہ ہے جس کو سب سے بہترین واقعہ کہا گیا ہے؟ سورہ یوسف۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سب سے بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جس سے 3 بار پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ اخلاص۔ یعنی 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پورے قرآن کا اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر یہی پڑھتے رہے ہم، قرآن ہم کو دوسرا پڑھنا ہے لیکن مطلب ثواب اتنا ملے گا۔ وہ کون سی 2 صورتیں ہیں جنہیں سوتے وقت پڑھنا مسنون عمل ہے، یعنی سنت ہے؟ جب ہم سوئیں گے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر سوئیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سورہ الملک اور سورہ سجدہ، سورہ الملک اور سجدہ، ہاں، سورہ الملک اور سورہ سجدہ۔ قرآن پاک کے حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک حرف پڑھنے پر کل میں نے آپ کو بتایا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
قرآن پاک پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں. یعنی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی کیا فضیلت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا. تو دیکھیے حدیث کیا ہے. ہاں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. یعنی قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ سب سے بیسٹ عمل ہے، یہ سب سے بیسٹ عمل ہے. مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جو سورتیں ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں ان کو کون سی سورت کہا جاتا ہے؟ مکی سورت یا مکی آیات. تو مکی سورتوں کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 86 ہے. کتنی ہے؟ 86. مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو مدنی صورتوں کی تعداد ہے 28. مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 28. مکی اور مدنی صورتوں کو یاد رکھنے کا طریقہ بتائیں. یعنی ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی صورت جو ہے مدنی ہے یا مکی ہے؟ مکی اور مدنی صورتوں کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو سورۃ البقرہ کی آیت 286 ہیں. اگر اس کا پہلا حصہ ختم کر دیں تو بنتا ہے 86. یعنی کتنی صورتیں مکی ہیں اور کتنی صورتیں کیا ہیں؟ مدنی ہیں. ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ 286. تو آخری آیت 286 ہے، اس میں سے آپ 2 نکال دیجئے تو کتنا بچا؟ 86. ہاں، یہ مکی صورتوں کی تعداد ہے. اور اگر سورۃ البقرہ کی کل آیات کا آخری حصہ ختم کریں، آخری حصہ یعنی 286 ہے، 6 کو ہٹا دیں تو کتنا بچے گا؟ 28. تو یہ مدنی صورتوں کی تعداد ہے. آسان طریقہ، ایزی طریقہ ہے یہ. جی ہاں، 286 ہے، اسٹارٹ سے آپ 2 ہٹا دو 86 بچے تو یہ مکی صورت ہو گئی. اور پھر آپ نے اینڈ سے کیا کر دیا؟ 6 کو ہٹا دیا تو کتنی بچی؟ 28. ہاں سر، یہ قرآنی معلومات ختم ہو گیا. اب ایک ہوگا قرآنی اسٹوری، شارٹ اسٹوری اور قرآن. 1 منٹ دیکھ. میں بھی جو پڑھتا ہے نہیں، یہ بھی میں ہی دیتا ہوں. یہ تو تم پڑھ بھی نہیں پاتا تھا. اللہ کی باتیں پڑھتی ہے، کمال آیا تو مجھ پڑھتا ہوں. بات نہیں کرو. الرحمن الرحیم. تو سورۃ الفاتحہ آپ لوگ سب کو یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس. سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ٹھیک ہے؟ اور سورۃ الاخلاص،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا أحد کفوا احد. سورۃ مسد تبت یدا ابی لہب ابی وتب لہب وتب. اس کے بعد سورۃ النصر. اس کے بعد کون سی سورت یاد کرنی ہے؟ سورة النصر ہاں، اذا جاء نصر اللہ الفتح والفتح. ہاں، پھر سورۃ الکافرون قل یا ایہا كافرون الکافرون. پھر سورۃ الکوثر، سورۃ کوثر انا اعطینا. کوثر پھر سورۃ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین وذالک یکذب الذی بالدین. پھر سورۃ القریش لإیلاف. قريش ہاں، سورۃ الفیل، سورۃ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اتنی صورتیں آپ کو یاد کر کے آنا ہے. اتنی صورتیں آپ کو کیا کر کے آنا ہے؟ یاد کر کے یاد کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے شارٹ اسٹوری قرآن کے، یعنی شارٹ اسٹوریز واقعات. تو یہ جو ہے لکھے ہوئے نہیں ہے، یہ صرف میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ایسے ہی بتاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ کو یاد رکھنا. تو آج ہم شارٹ اسٹوری شروع کر رہے ہیں. اس میں آپ کے اسکرین کے اوپر کچھ نہیں آئے گا، آپ کو میری طرف دیکھنا ہے. سمجھ میں آ رہا آپ لوگ کو؟ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کی اسٹوری. کس کی؟ آدم علیہ السلام کی اسٹوری. جی، جس کو واش روم جانا ہو جا سکتے ہیں. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے. آدم علیہ السلام کون ہے؟ سب سے پہلے انسان تھے. سب سے پہلے انسان ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے. مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے. مٹی سے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ حوا علیہ السلام. ہاں، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھیں، زوجہ تھیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے انسانوں کو آگے بڑھایا. انسانوں کو کیا بڑھایا؟ آگے بڑھایا. اور آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہاں رکھا تھا؟ جنت میں. کہاں رکھا تھا؟ جنت میں. جنت میں رکھا تھا. اور یہ حکم دیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے پھل کو مت کھانا. ہے نا؟ یاد ہے آپ لوگ کو؟ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے، یاد ہے. ہاں. پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ درخت کا پھل کھانے سے آپ لوگ کو منع کیا ہے، اگر آپ لوگ پھل کھا لو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ جنتی ہو جاؤ گے، اور آپ کو یہ نعمتیں ملیں گی. ان کو بہلایا پھسلایا. تو سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام نے کیا کہہ لیا؟ کیا کھا لیا؟ وہ درخت کا پھل کھا لیا. وہ درخت کا پھل کھا لیا. جب وہ درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اور جب جیسے ہی پھل کھایا تو ان دونوں کا لباس اتر گیا. ان دونوں کا لباس کیا ہو گیا؟ اتر گیا. پھر وہ جو جنت کے اندر درخت کے پتے تھے ان سے اپنے جسم کو انہوں نے ڈھانکا، اور ان کو ندامت اور شرمندگی ہوئی. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا اور کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم پر رحم فرما. اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے زمین پہ بھیج دیا. جنت سے نکال کر کہاں بھیج دیا؟
धरती पे, जमीन पे। जमीन पर भेज दिया। तो ये शॉर्ट स्टोरी है किसकी? आदम अलैहिस्सलाम। इंसानों के इंसानों के माँ बाप, जो असल माँ बाप हैं पहले, वो कौन है? आदम और अम्मा हवा। आदम और अम्मा हवा। दूसरा वाकया है हाथियों का लश्कर। कौन सा? एलिफेंट। मालूम है आप लोगों को? वीडियो ऑन करें सब प्यारे बच्चों, सब वीडियो ऑन करो। हाथियों का लश्कर क्या है देखो। सूरतुल फील आप पढ़ते हैं, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। क्या आपको मालूम कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? सूरतुल फील पढ़े आप लोग? हाँ। तो इसमें क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल पैदा हुए थे। फील वाला जो हाथियों वाला वाकया, उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। तो वाकया क्या है? वाकया ये है कि यमन का एक बादशाह था, उसका नाम था अबरहा। यमन का एक बादशाह था, उसका नाम क्या था? अब्राहम। अबरहा। तो अबरहा यमन से अपनी फौज और हाथियों की एक बहुत बड़ी तादाद लेकर के वो काबतुल्लाह को, अल्लाह के घर को ढाने के लिए, गिराने के लिए वो आया। और हाँ, मक्का के लोग उस वक्त थे जो वो तो मुशरिक थे। क्या थे? मुशरिक थे। ईमान वाले नहीं थे, अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करते थे और काफिर थे। तो जब अबरहा को उन्होंने अबरहा के बारे में उन्होंने सुना कि वो अल्लाह के घर को ढहाने के लिए, गिराने के लिए, जी बेटा पी सकते हैं, गिराने के लिए आ रहा है, तो हाथी लेकर के और मजबूत लश्कर लेकर के, तो वो लोग डर गए। वो लोग क्या गए? डर वो गए। लोग डर गए और उसके मुकाबले में नहीं आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, वो चूंकि कौम के सरदार थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने जब ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए। और फिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों से कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही अपने घर की हिफाजत करेगा। कौन हिफाजत करेगा? अल्लाह सुब्हानहू व अल्लाह ही तआला। हिफाजत करेगा, क्योंकि अबरहा के लश्कर से लड़ने की ताकत उनके पास नहीं थी। एक तो मजबूत फौज थी, दूसरे हाथी थे साथ में। और फिर वो अपने ऊंट लेकर के जो है चले गए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अबरहा का लश्कर, जो हाथी थे, हाथियों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस लश्कर पर पत्थरों की, छोटे छोटे पत्थरों की बारिश बरसाई। अबाबील अबाबील जो एक परिंदा था, वो परिंदों ने अपनी चोंच या पंजों में छोटी छोटी कंकरियां अब ली, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हुक्म दिया कि इस लश्कर और हाथियों पर फेंको। फिर उन्होंने क्या किया? वो छोटे छोटे पत्थर उस लश्कर पर फेंके गए, तो सारे हाथी क्या हो गए? खत्म हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, सब सब खत्म हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तरमीहिम बिहिजारतिन। उसके बाद क्या है? फिर से झील। फी सिज्जील। उसके बाद फजअहum कासिम मकूल। फजअलहुम कअस्फिन माकूल। तो परिंदों के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पर पत्थरों की बारिश की। फिर वो लोग खाए हुए भूसे की तरह हो गए। जैसे किसी चीज को चबाया जाता है तो वो कैसा हो जाता है? एकदम बोसा हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही वो पूरा लश्कर क्या हो गया? खत्म हो गया। और वो काबतुल्लाह तक पहुंचे ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे पहले ही उनको क्या कर दिया? अजाब भेज करके उनको खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, सॉरी, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हाथियों के लश्कर का दूसरा किस्सा था हमारे। एक मिनट। हाँ, उसके बाद तीसरी स्टोरी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
جو سینہ مبارک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ سینہ مبارک. اس کو نکال کر کے اس کو صاف کیا گیا اور پھر اس کو بند کر دیا گیا. یہ واقعہ کسی کو معلوم ہے؟ پتا ہے جی پتہ ہے جی ہاں. ہم کو پتا پتا ہے آپ لوگوں کو جی کتنی مرتبہ ہوا؟ 3 بار ہیں؟ 3 مرتبہ 1 بار بتائیں کتنی 2 مرتبہ ہوا؟ بار 2 بار 2 بار ہوا کوئی بول رہے ہیں 3 بار، کوئی بول رہے ہیں 2 بار. تو کون صحیح ہے؟ آپ بھی بتائیے پھر. میں تو آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. سر 1 مرتبہ ہوشیار بچے اچھا، وہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے یعنی وہ چاک کیا گیا، یعنی اس کو نکال کر کے اس کو صاف کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو ہے واپس ڈال دیا گیا. لیکن مین اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ کسی کو معلوم ہے؟ کہ ان کے دل کو پاک کرنے کے لیے، ویری گڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک بنانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک پاک کرنے کے لیے. تو عموماً اس تعلق سے جو علماء کے اقوال ہیں، یعنی جو احادیث وغیرہ کو لے کر، تو ایسا 3 مرتبہ کیا گیا. کتنی مرتبہ کیا گیا؟ 3 مرتبہ 3 مرتبہ ایسا کیا گیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ دل کو پاک کرنے کے لیے نبی پاک کا دل صاف دل کرنے کو کے پاک کرنے کے لیے اس لیے کیا گیا ہاں. اور اس میں سے ایک جو تھا وہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جب آپ تھے، وہاں آپ کو وہ پالا پوسا کرتی تھیں، تو اس وقت آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا. اور دوسرا جو ہے معراج سے پہلے، دوسرا اسراء اور معراج سے پہلے، دوسرا دوسرا اور محرام کے بعد. اسراء معراج سے پہلے بیٹا، بعد میں نہیں. ہاں ٹھیک. اور تیسرا کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے. واللہ عالم، یہ مطلب اس تعلق سے کوئی ایک دم کنفرم بات نہیں ہے، لیکن جو یہ 2 ہیں یہ ایک دم کیا ہے؟ کنفرم ہے. 2 تو جو ہے کنفرم ہے. کون سا والا؟ ایک جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور دوسرا جب آپ کو اسراء اور معراج کے لیے مسجد حرام سے بیت المقدس، مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے 7 آسمان سدرۃ المنتہا کی جب سیر کرائی گئی، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کیا کیا گیا؟ پاک کیا گیا، صاف، یعنی اس کو نکال کر کے اس کو. اور صاف کرنے والے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینے کو یہاں سے دل کو یہاں تک پھاڑا گیا، پھر اس میں سے دل نکالا گیا اور اس کو کھول کر کے اس کو کیا کیا گیا؟ صاف 3 کیا گیا. مرتبہ صاف. ہاں 3 مرتبہ کا. تیسری مرتبہ یعنی علماء کے اقوال ہیں، لیکن 2 مرتبہ کنفرم ہے. 2 مرتبہ کنفرم. کنفرم. تو اس کا مقصد پہلا کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ صاف کرنا. مقصد کیا تھا؟ صاف کرنا. صاف کرنا، ایک چیز. دوسرا یہ تھا کہ تاکہ ایمان زیادہ ہو. کیا ہو؟ دل جب پاک ہو جائے گا تو ایمان کی زیادتی بھی ہوگی. اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو وحی جو نازل ہوتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے لائق بنانا. اور اسی طریقے سے اور دل کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے جس سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے، تو اس کو کیا کر دینا؟ اس کو ختم کر دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیز کو کیا کر دیا گیا؟ پھینک دیا. ہاں، پھینک دیا. تو جو صحیح 3-4 مرتبہ، بہت ساری ایسے واقعات ہیں، لیکن اس میں جو
جو بہتر معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. 2 مرتبہ. پہلا حلیمہ سعدیہ کے پاس جب آپ تھے تب تقریباً آپ جو ہے 3 یا 4 سال کے تھے. اور دوسرا کب؟ اسراء اور معراج سے پہلے. اسراء اور معراج سے پہلے. آ گیا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے حابیل اور قابیل کی کہانی. کس کی کہانی؟ حابیل اور قابیل. حابیل اور قابیل یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ہے نا. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے. ان میں دونوں میں اختلاف ہوا، اور اختلاف یعنی دونوں کے اندر بحث ہوئی ایک معاملے کے اندر. پھر ان دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اللہ کے پاس. ان دونوں نے کیا کیا؟ قربانی بھیج دی. اپنی قربانی پیش کی، جانور ذبح کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیش کیا. تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی. تو پھر قابیل نے غصے کے مارے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. قابیل نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو قتل کر دیا. ہاں، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد، کیونکہ انسانیت میں یہ سب سے پہلا قتل تھا، سب سے پہلا قتل کیا ہے؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا گناہ قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل تھا. قتل کرنے کے بعد اس کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اس باڈی کا کیا کیا جائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کووں کو بھیجا. ٹھیک ہے. تو ایک مردہ کوا تھا، تو وہ کھڈا کھود کر کے کیا کر رہا تھا؟ مردے کوے کو کیا کر رہا تھا؟ اس میں دفن کر رہا تھا، مٹی کر رہا تھا. تو قابیل نے جب دیکھا اس کو تو قابیل نے کہا ہے افسوس، مجھے تو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. قال یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا. ٹھیک ہے. سوری، اس نے یعنی جب قابیل نے دیکھا کہ ایک پرندہ مرے ہوئے پرندے کو کیسے جو ہے اس کو یعنی مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ دفن کرا. ہاں، دفن کیا جاتا. جب کوے کو دیکھا تو اس نے افسوس کیا. اس نے کیا کیا؟ افسوس کیا کہ مجھے تو اتنی بھی نالج نہیں ہے. قال یا ویلتا ان اکون مثل هذا الغراب فاواری ان سوءة اخی فاصبح من النادمین. پھر اس نے جو ہے اپنے بھائی کو جو ہے دفنایا، اور وہ شرمندہ یعنی اس کے بعد اس کو شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو یہ حابیل اور قابیل کا قصہ ہے. کس کا قصہ ہے؟ حابیل اور قابیل کا قصہ. ہاں. اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جانتے ہیں آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو؟ جی. ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ اللہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے یہ دکھاؤ کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو. تم کیا کرتے ہو؟ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو. مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ قال اولم تؤمن، کیا تمہیں اس پہ ایمان نہیں، یقین نہیں؟ تو کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا مجھے یقین ہے لیکن میں صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے اللہ یہ سوال کر رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندوں کو لو. کیا کرو؟ 4 پرندوں کو لو. 4 پرندوں کو لو، اور پھر ان کو کیا کرو؟ ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کی جو بوٹی بوٹی ہے الگ الگ کر کے پھر الگ الگ پہاڑوں پہ ڈال کر کے آؤ. ہاں، پھر ان پرندوں کو بلاؤ تو وہ تمہاری طرف کیا کریں؟ وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایسے ہی کیا. 4 پرندوں کو لیا، ان پرندوں کو ذبح کیا، ان کی بوٹیاں کی، سب مکس کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ ڈال دیا. پھر ان پرندوں کو آواز دی تو پرندے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا ہوئے؟ دوڑ کے
آ گئے. تو یہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے حجر اسود کا. کون سا واقعہ؟ حجر اسود معلوم، بلیک اسٹون، جی کعبہ کے جو کارنر پہ ہے حجر اسود، ٹھیک ہے، وہ جنتی پتھر ہے. تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی چھوٹے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا تھا، تو قریش مکہ جو مکہ کے لوگ تھے، انہوں نے کعبہ کو طوفان کی وجہ سے جو ہے کعبہ کی دیواریں گر گئی تھی، تو انہوں نے دیواروں کو درست کیا، اور درست کرنے کے بعد پھر جو ہے اب باری آئی کہ حجر اسود کو، بلیک اسٹون کو اس کی جگہ پہ کون رکھے، کیونکہ یہ ایک مبارک جو ہے پتھر تھا. تو اس تعلق سے لوگوں میں بہت زیادہ بحث ہوئی، قریب تھا کہ جھگڑا ہو جاتا سب کے درمیان. تو پھر ان لوگوں نے ایک ایسا ڈیسیجن، ایک ایسا فیصلہ لیا کہ اس کا فیصلہ کون، جو صبح سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ میں آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا. تو جب دوسرا دن ہوا تو سب سے پہلے وہاں پہ کون تشریف لائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون تشریف لائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ اب جو ہے جو محمد چاہیں وہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبیلے تھے وہ سب قبیلے والوں کو بلایا، ایک جو ہے چادر رکھی، چادر کے بیچ میں پتھر کو رکھا، اور سارے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ تم سب کیا کرو، چادر کو پکڑو اور اس کو اٹھا کے پھر وہاں پہ جو حجر اسود کی جگہ پلیس تھی وہاں پہ رکھوایا. تو سارے قبیلے راضی ہو گئے، سب خوش ہو گئے، اور اختلاف کیا ہو گیا؟ اختلاف اور جھگڑا ختم ہو گیا. معلوم ہے یہ آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قرآن کی ایک سٹوری ہے یونس علیہ السلام کی. کس کی سٹوری؟ یونس علیہ السلام. یونس علیہ، جس کو قرآن نے کہا صاحب الحوت، مچھلی والا. کیا کہا؟ مچھلی والا. مچھلی والا. سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت، توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، لیکن قوم نے کیا کی؟ قوم نے کیا کی؟ اللہ کی نافرمانی کی. پھر سیدنا یوسف علیہ السلام جب پریشان ہو گئے، قوم والے بات نہیں مان رہے تھے، تو اللہ کے حکم کے بغیر یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کے کیا کیے؟ وہاں سے چلے گئے. چلائے، اور اس کے بعد سمندر میں ایک کشتی میں سوار ہوئے. تو جس کشتی کے اندر سوار ہوئے وہ کشتی کیا ہونے لگی؟ سمندر کے اندر ڈوبنے لگی. سمندر کے اندر ڈوبنے لگی. تو اس وقت یہ سسٹم تھا کہ یہ کشتی کیوں ڈوب رہی ہے، تو ان لوگوں نے سب کے نام کی پرچی نکالی، جس کو قرآ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کہ جس کے نام کی پرچی نکلے گی اس کی وجہ سے ہی کشتی ڈوب رہی ہے، اب اس آدمی کو ہم کیا کریں گے؟ کشتی سے نکال دیں گے. نکال دیں گے. تو قرآ ڈالا گیا تو نام نکلا کس کا؟ یونس علیہ السلام. تو یونس علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ نکال دیا گیا. نکال دیا گیا. ہاں، پھر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر لے لیا. کیا لے لیا؟ پیٹ میں لے لیا. مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر لے لیا، بڑی مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر لے لیا. پھر یونس علیہ السلام نے وہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پہ واپس چھوڑ دیا، ہے نا. مچھلی نے کیا کیا؟ واپس سمندر کے کنارے چھوڑ. کون باتیں کر رہے؟ کس کے اسپیکر میں زیادہ شور آ رہا؟ بند کر دو پلیز. حماد آپ بند کر دو اپنا اسپیکر. ہاں، تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کہاں چھوڑا؟ سمندر کے کنارے. یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلی کو کہا کہ بس تم جو ہے اپنے پیٹ سے نکال دو،
تو سمندر میں دوسرے جانور نکلنے اس کو پکڑ لیتے ہے نا، دوسرے جانور نکل لیتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ڈوب جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کے کنارے چھوڑ کے آؤ۔ کہاں چھوڑ کے آؤ؟ سمندر کے کنارے چھوڑ کے آؤ۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت سے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، انسان اگر اللہ کو پکارے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت سے کیا کرے گا؟ نکال دے گا۔ اور جو حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑھی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی شخص اگر اس دعا کو پڑھ کر کے کوئی بھی دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا، اللہ اس کی دعا کو۔ ایسے ہی آپ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جس کو کہتے ہیں میریکل، کیا کہتے ہیں انگلش میں، کیا کہتے ہیں؟ میریکل جو بھی ہو، معجزہ یعنی ایسی کوئی چیز جو انسان پیش کرنے سے قاصر ہو، انسان کے لیے اس کو پیش کرنا پاسبل نہ ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں، اس میں سے ایک معجزہ تھا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ قریش نے کہا تھا، مکہ والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے اگر آپ چاند کے کیا کر دیں؟ 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن پھر بھی مشرکین مکہ ایمان نہ لائے، پھر بھی مشرکین مکہ ایمان نہ لائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر ایک اسٹوری ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی۔ کس کی؟ سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے کس کے؟ داؤد کے۔ کس کے بیٹے تھے؟ داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی اسٹوری کیا ہے؟ عبد الرحمن سمیع، آپ کیا کر رہے ہو؟ دھاگے سے کھیل رہے ہو، رسی سے؟ غلط بات بیٹا، نہیں کرتے کلاس میں ایسا۔ ہاں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کہانی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا تھا اور کیا بنایا تھا؟ کنگ، بادشاہ بھی بنایا تھا۔ سورۃ النمل کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سمجھداری بھی دی تھی، نبوت بھی دی تھی اور بادشاہت بھی دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق دی تھی کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کے اور اسی طریقے سے جو دوسرے جانور ہیں ان کی زبانوں، ان کی بولیوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ سمجھ سکتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ بھی عطا کی تھی کہ جو جنات مخلوق ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ کیا تھی؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع، یعنی تابع کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ لوگ ڈرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں جو کرنے کا کہتے تھے وہ اس کو کرتے تھے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک دن، سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک پرندہ تھا، اس کا نام معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہدہد۔ کیا نام تھا؟ ہدہد۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک دن ہدہد کو غائب پایا۔ ہدہد کو کیا پایا؟ انہیں ہدہد نہیں دکھائی دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کہاں گیا؟ ہدہد کہاں غائب ہے؟ ہاں، کہ ہدہد کہاں گیا؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہدہد اگر آ گیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کیا کروں گا؟ سخت سزا دوں گا، یا اس کو قتل کر دوں گا، یا اس کو کیا کر دوں گا؟ قتل۔ اللہ یہ کہ
یا تو اس کو سزا دوں گا یا قتل کر دوں گا، اس سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ میرے پاس کوئی ثبوت پیش لائے، کوئی مطلب کوئی اچھی خبر، کوئی ایسی چیز لے کر آئے۔ تو اتنے میں حدود کیا آیا؟ اتنے میں حدود آ گیا، اتنے میں حدود پرندہ آ گیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے سلیمان میں تمہارے لیے ایک ایسی سچی خبر لایا ہوں جس کا علم تم کو نہیں ہے۔ حدود نے کیا کہا؟ اے سلیمان میں تمہارے پاس ایک ایسی سچی خبر لایا ہوں جس کا علم تم کو نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تو حدود کا عقیدہ کیا تھا؟ حدود کا عقیدہ یہ تھا کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہے، اسی لیے تو حدود نے کہا سلیمان سے کہ میں آپ کے پاس ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس کیسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیا خبر بتائی؟ پھر حدود نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام میں ایک ایسی قوم کے پاس آج گیا کہ ان کی جو کنگ ہے، بادشاہ ہے، وہ عورت ہے۔ ان کی بادشاہ کون ہے؟ عورت ہے۔ عورت ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے، سلیمان علیہ السلام کو حدود نے یہ بتایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قوم اور اس قوم کے جو ماننے والے لوگ، یعنی وہ عورت اور اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ سورج کی۔ سورج کی۔ کس کی؟ سورج کی۔ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے حدود کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کرے، کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کرے، سورج کی پوجا کرے، سورج کی عبادت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ سورج کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے سورج کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ زوبیا آپ کے اسپیکر میں شور آ رہا ہے بیٹا۔ ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کس کو چھوڑ کر کے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کی جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا۔ کیا لکھا؟ ایک خط لکھا، اور اس میں وہ جو عورت بادشاہ تھی اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی توحید کی دعوت دی اور کہا تم ایمان لے آؤ، اور سورج کی پرستش چھوڑ دو، ہے نا۔ پھر یہ خط لے کر کون گئے تھے؟ حدود پرندہ گیا تھا۔ جب یہ خط اس بادشاہ کو، اس عورت کو ملا تو اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ ایسا ایسا خط ہمارے پاس آیا، ہم کیا کریں؟ تو ان سرداروں نے مشورہ دیا کہ جو آپ کہو گے، اگر آپ کہو گے ہمیں ان سے لڑنا ہے تو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم لوگ جو ہے ان سے لڑائی کریں گے۔ لیکن جو وہ عورت تھی بادشاہ، وہ بہت عقل مند تھی، اس نے کہا نہیں، جو ہے لڑائی اور جنگ میں نقصان ہوتے ہیں، ملک تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو ہے مسلمان ہو کر کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، اور ان کا ایک بہت بڑا تخت تھا، اس بادشاہ، عورت بادشاہ کا ایک بہت بڑا تخت تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت کو اس عورت کے آنے سے پہلے یہاں کون لائے گا؟ تو ایک جن نے کہا کہ میں اس کو اٹھا کے لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو نہیں کہا۔ پھر ایک ایسا آدمی تھا جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ آنکھ کھولیں اور آنکھ بند کریں، ایسا اتنے میں تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ وہ جو ہے تخت اتنی دیر میں سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ جب وہ عورت آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اس تخت کو دیکھو، کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی تخت ہے جو میرا ہے۔ کون سا ہے؟ جو میرا تو یہ بہت سارا یہ پورا واقعہ ہے سورۃ النمل کے اندر۔ کہاں ہے؟ سورۃ النمل کے اندر۔ تو آپ اس واقعے کو پڑھیں، بعد میں ڈیٹیلز ہے۔ تو اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے عبرت رکھی ہے۔ اس میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ حدود جو پرندہ تھا وہ بھی اللہ کی
अल्लाह की तौहीद को फैलाने का काम करता था। देखो उसने एक कौम को देखा कि वो सूरज की इबादत कर रही है, तो फौरन सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा वो लोग अल्लाह को छोड़ करके किसकी इबादत कर रहे हैं? सूरज की इबादत करते हैं। तो हुदूद परिंदों को भी तौहीद की गैरत थी। हुदूद परिंदों को भी क्या थी? तौहीद के ताल्लुक से गैरत थी। बेटा हाजत रवा कौन है? किसको मालूम है हाजत रवा कौन है? अल्लाह ताला है। जरूरतों को पूरी करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला। मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह ताला है। दुआएं कौन सुनता है? अल्लाह ताला। आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह ताला। कुर्बानी किसके लिए करनी है? अल्लाह ताला। नजरो नियाज किसके लिए मानना है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के लिए। शफाअत का मालिक कौन है? अल्लाह अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ठीक है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा भी कोई शफाअत का मालिक है? हरगिज नहीं। हरगिज नहीं, कोई नहीं हो सकता है। कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ। हर किस्म की शफाअत किसके लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। शफाअत का तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? करेंगे। करेंगे। कब करेंगे? जब अल्लाह ताला आपको इजाजत देगा। अल्लाह ताला आपको इजाजत देगा। यानी अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के परमिशन के बगैर कोई सिफारिश और शफाअत नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इजाजत देगा तो ही शफाअत करेंगे। क्या अंबिया और औलिया भी शफाअत कर सकते हैं? हाँ। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते। और दूसरे अंबिया नहीं कर सकते? सकते। हाँ, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर अल्लाह क्या की कुरान इजाजत करीम सिफारिश सिर्फ करेगा, शफाअत मोहम्मद करेगा कि नहीं सल्लल्लाहु करेगा? अलैहि हाँ। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत से अंबिया और औलिया शफाअत कर सकते हैं। क्या मालूम हुआ बेटा कि अंबिया और औलिया को अल्लाह ताला इजाजत देगा, उन्हें अल्लाह सुब्हान ताला परमिशन देगा तो वो क्या करेंगे? शफाअत करेंगे। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे तो अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू करेगा। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे तो अल्लाह ताला लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद वालों के लिए शफाअत करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से निकालेगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरे अंबिया, दूसरे नबी और ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदे भी शफाअत करेंगे। ठीक है। लेकिन कब करेंगे? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत देगा। और किसके लिए करेंगे? अल्लाह ताला जिससे राजी होगा। अल्लाह ताला जिससे राजी होगा। तो अल्लाह ताला मुशरिकों को शफाअत करने के लिए कहेगा? मुशरिकों के लिए? नहीं। अल्लाह मुशरिकों से राजी है? नहीं है। हाँ? नहीं। जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे खुश होता है? नहीं होता। नहीं होता है। नहीं होता है। अल्लाह ताला किससे खुश होता है बेटा? अल्लाह के अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से, मोमिनों से, मुत्तकियों से, परहेजगारों से, जो अल्लाह के दीन को फॉलो करते हैं, अल्लाह की शरीयत पर चलते हैं, अल्लाह ताला उनसे खुश होता है। कि नाफरमानों से अल्लाह ताला मासियत करने वालों, गुनहगारों से अल्लाह खुश होता है। अल्लाह ताला
ایمان والوں سے خوش ہوتا ہے، اہل ایمان سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہاں ہے انبیاء اور اولیاء کن لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے؟ اللہ رب العالمین کی اجازت سے گنہگار مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ کس کی؟ گنہگار مسلمانوں کی، جو مسلمانوں میں سے جنہوں نے گناہ کیا ہوگا ان کے حق میں انبیاء اور اولیاء اللہ کی اجازت کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں پرمیشن دے گا تو سفارش کریں گے، تو شفاعت کریں گے۔ کسی کافر مشرک کی شفاعت نہیں کریں گے، کافر اور مشرک کی شفاعت نہیں کر سکتے، نہ تو کوئی نبی کر سکتا ہے نہ تو کوئی ولی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دے گا۔ کیا کرے اللہ تعالیٰ کرے گا؟ ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، اور وہ ہلکا عذاب کون سا ہے بیٹا؟ آگ کے جوتے، آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ آگ یعنی جہنم کے آگ کی جوتیاں۔ دنیا کے آگ کو کوئی برداشت کر سکتا ہے اپنے ہاتھ میں لے کے؟ لمحے بھر کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی نہیں لے کے برداشت کر سکتا ہے۔ اور وہ تو جوتی ہی پہنائی جائے گی، جوتا پہنایا جائے گا آگ کا، وہ بھی جہنم کا آگ۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا، سب سے ہلکا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن جو ہے دیکھیے کون سا ہے، سوال کیا ہے؟ حجر و شجر سے تبرک حاصل کرنا، یعنی پتھروں سے اور درختوں سے برکت طلب کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ حجر اور شجر، نہیں، حجر اور شجر سے تبرک حاصل کرنا یعنی برکت طلب کرنا، تبرک حاصل کرنا یعنی برکت طلب کرنا۔ بہت سارے پتھر ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان پتھروں سے ہمیں کیا ہے؟ برکت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے حجر اسود ہی کیوں نہ ہو، حجر اسود کو چومنا صحیح ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کیا ہے؟ جنت یعنی کا کالا پتھر جو کہاں لگا ہوا ہے؟ ہاں بیٹا، کعبے میں خانے کعبہ میں، نتی بیت پتھر اللہ الحرام میں۔ کہاں لگا ہوا ہے؟ بیت اللہ الحرام، خانے کعبہ میں۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ انی لأعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو ایک کیا ہے؟ پتھر ہے، تو کچھ بھی نفع نقصان مجھے نہیں دے سکتا ہے۔ یعنی پتھر ہے، پتھر کیا نفع نقصان پہنچا سکتا ہے کسی کو؟ کہ پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا۔ تو کیا کہا حضرت عمر فاروق نے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہیں چومتا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی تجھے چوم رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ یہ سنت ہے کہ حجر اسود کو کیا کرنا؟ بوسہ دینا، اسے چومنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی اتباع میں اس کو چوما جاتا ہے، ورنہ وہ بھی ایک پتھر ہے، وہ بھی کچھ نفع نقصان نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے حجر و شجر سے، بہت سارے درختوں کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے، بہت سارے درختوں کے بارے میں، پیڑ کے بارے میں
کہ یہ پیڑ کیا ہے؟ بابرکت ہے، یہ بابرکت پیڑ ہے، اور اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ برکت حاصل کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آخری کوشچن کیا ہے؟ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کس کو معلوم ہے ریاکاری؟ दिखावा ریاکاری یعنی دکھاوا، ریاکاری یعنی دکھاوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیک کام کیا جائے، کوئی نیک کام کیا جائے، جیسے صدقہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ کیا ہو؟ لوگ کہیں کہ بہت زیادہ کیا ہے، یہ بہت زیادہ دیالو ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، یہ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے، بڑا دین داتا ہے، اس لیے صدقہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو کیا ہے ریاکاری؟ یہ بہت کیا ہے؟ بہت ہی سنگین جرم ہے، سنگین جرم ہے، یعنی بھیانک ہے، خطرناک ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو کیا کرے گا؟ چھپا کر کے کرے گا، کیا کرے گا؟ چھپا کر کے کرے گا، تاکہ کیا ہو؟ اس کے اندر اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے کرے۔ کس کے لیے کرے؟ पक्षी 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 अब خالص اللہ نیک کام ہم کس کے لیے کریں گے بیٹا؟ خالص اللہ کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے کریں گے؟ لوگوں کو؟ نہیں، تب کس کو؟ اللہ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کریں گے۔ اور اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تاکہ لوگوں کو خوش کرے، دنیا والوں کو خوش کرے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہ یہ ریاکار ہے۔ اور ریاکار کی کیا ہے؟ ریاکاری کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور 3 لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکائے گا، کیا کرے گا؟ جہنم کو بھڑکائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی کون ہوگا؟ قاری قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بتا، میں نے تجھے دین کا علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ ہاں، تو کہے گا اللہ میں نے سیکھا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو دین کو پڑھا، لوگوں کو پڑھایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ کذبتا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے علم سیکھا تھا، اس لیے سیکھا تھا تاکہ تجھے لوگ عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، اور دنیا میں تجھے تیرا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ تجھے لوگوں نے قاری کہا، تیری تعریف کی لوگوں نے، تو لوگوں کے درمیان نام بنانے کے لیے پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی خالص اللہ کے لیے تو نے یہ کام نہیں کیا تھا، خالص اللہ کے لیے تو نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے گھسیٹ کر کے کہاں ڈال دیا جائے بیٹا؟ ہاں، جہنم، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کہاں ڈال دیا جائے؟ جہنم میں جہنم میں۔ اور ایک مجاہد کو جہنم لایا میں جائے گا، کس کو؟ شہید کو لایا جائے گا، جو جہاد کرتے مجاہد کو کرتے شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا ہے، کیا کیا؟ بولے گا اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے کیا کہیں؟ بہادر کہیں، کیا کہیں؟ مجاہد کہیں، بہادر کہیں۔ تو جھوٹا ہے، تیرا مقصد کیا تھا؟ تیرا مقصد ریاکاری تھا، شہرت طلبی تھا، دنیا میں تو اپنا مقام بنانا چاہتا تھا، اور دنیا والوں نے تیری تعریف کر دی، تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا کہ اس کو بھی جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دو۔ تیسرا آدمی لایا جائے گا، اور وہ کون سا آدمی ہوگا؟ مالدار آدمی۔ کون سا آدمی بیٹا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟
بہت زیادہ مال و دولت دیا ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا رہا ہوگا، خوب لٹاتا رہا ہوگا، اللہ اس کو قیامت کے دن لائے گا، پوچھے گا اے مالدار شخص، میں نے تجھے مال و دولت دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں خوب لٹاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے خرچ تو کیا تھا تاکہ دنیا تجھے کیا کہے؟ جواد کہے، سخی کہے، فیاض کہے، دریا دل کہے، لٹانے والا کہے، اور تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، تیرا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، تجھے دنیا چاہیے تھا، دنیا میں تیرا مقام چاہیے تھا، تجھے دنیا میں تیرا مقام مل گیا، لوگوں نے تجھے تیری تعریف کرنی شروع کر دی، خوب تعریفیں کی تیری، پھر اللہ حکم دے گا کہ اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال۔ تو یہ ریاکاری کی بنیاد پر کیا ہے؟ وہ سارے اعمال برباد ہو گئے اور وہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ تینوں جہنم میں چلے گئے۔ تو اخلاص کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں۔ کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی عبادت کیا ہے؟ اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ ہم علم سیکھتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہمیں لوگ عالم کہیں، علامہ کہیں؟ نہیں، اللہ کے لیے۔ ہم علم اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کو پہچان سکیں، ہمارا رب کون ہے، ہم اپنے دین کو جان سکیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکیں، تاکہ ہم اسی اعتبار سے عمل کر سکیں۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں عالم کہیں، ہمیں علامہ کہیں، ہمیں محدث کہیں، ہمیں فقیہ کہیں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیا ریاکاری شرک ہے؟ ہاں، ہاں، ریاکاری شرک ہے، لیکن کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر۔ کیا ہے بیٹا؟ شرک اصغر۔ شرک اصغر مطلب چھوٹا شرک، ٹھیک ہے۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔